ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی جو صدر ہیں پونم کے اور چیئرمین ہیں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے. خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اچکزئی صاحب. جی میں کیسے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے اچکزئی صاحب ہمیں جوائن کیا. اے پی ٹی ایم میں آپ کا یہ جو گروپ ہے پونم یہ بھی اور آپ کی جماعت بھی ایک میجر کمپوننٹ ہے اور خاص طور پر ان علاقوں کی جہاں آپ نمائندگی کرتے ہیں. میرے خیال میں آپ سے بہتر یہاں پر اور کوئی گیسٹ نہیں تھا ہو سکتا آج کے پروگرام میں. اے پی ٹی ایم میں جب بائیکاٹ کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کے کیا ویوز ہیں؟ اے پی ڈی ایم آپ کو پتہ ہے ندیم بھائی، اے پی ڈی ایم کب بنی کیسے بنی اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پاکستان کی سیاسی حالت اس نہج پہ پہنچی کہ پاکستان کی جمہوری سیاسی پارٹیوں کو ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانی پڑی کہ بھئی ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کر اب تک پتہ نہیں کیا نظر لگ گئی ہمارے ملک کو کہ ہماری فوجی جنتا نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک پہ ہم نے عوام کی حکمرانی کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کرنا. تفصیلات بہت ہیں. 9 سال تک یہ ملک بے آئین رہا. پھر جب بنا اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ ایک آئینی کمیٹی بنی، دوسری آئینی کمیٹی بنی، تیسری آئینی کمیٹی بنی، پھر پہلا مارشاء اللہ لگا، دوسرا لگا، تیسرا لگا، چوتھا لگا. اس تمام عمل کا منتہا مقصود صرف یہ تھا کہ اس ملک پہ ایک فوجی مستقل بادشاہی قائم کی جائے. یہ قائم ہو گئی ہے، ہو گئی تھی جب ہم وہ بنا رہے تھے. اصل میں اس لڑائی نے خطرناک رخ ندیم بھائی اس وقت اختیار کیا جب اپنی تمام تر کمزوریوں کوتاہیوں کے بعد سیاسی پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار اس ملک کو 21ویں صدی ہے، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا بھی حق ہے کہ ایک جمہوری ملک ہو جس میں عوام کی حکمرانی ہو، جس میں رہنے والے لوگ حصہ یعنی حکمرانی میں حصہ دار ہوں، پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی سب. تو نواز شریف کے آخری دور میں سیاسی پارٹیوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے مل بیٹھ کے چھوٹی بڑی پارٹیوں نے آئین کو صاف کرنے کی ابتدا کی. 58(2) بھی علیحدہ ہوا اور یہ امید بند چلی کہ پاکستان کا ایک جمہوری آئین بن جائے گا اور روز روز کی یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی اور ہم بھی دنیا پہ ہنس رہی ہے اس کا علاج ہو جائے گا. اس نے ایک بالکل ہمارے فوجی دوستوں کو یہ چیلنج محسوس ہوا کہ ہمارے سیاسی لوگ، ہمارے پروردہ لوگ جن کو ہم لاتے ہیں اقتدار میں، ان کو ہم گراتے ہیں. اتنے ان کے پر نکل آئے کہ اب ایک جمہوری آئین کی بات کرتے ہیں، جمہوری پاکستان کی بات کرتے ہیں. ہماری بات کوئی نہیں مانتا. نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے غلطیاں کی، ہمارے سیاسی دوستوں نے غلطیاں کی. جی ڈی اے کے نام سے اچانک ایک چیز بن گئی. چونکہ ہم اپنی ہسٹری کی خاص اس پہ کڑے ہیں تو ہمیں بعض باتیں کہنی پڑتی ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے. اس کو نام دیا گیا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس. میں اسی وقت بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ یہ دراصل جنرلز ڈیموکریٹک الائنس تھا. سلوگن کیا ملا؟ فلانے کو اٹھاؤ، پاکستان بچاؤ. نتیجہ یہ ہوا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب یہاں آئے، انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا. سر یہ تو 2007 تک وہ واقعات ہو، یعنی وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. یعنی اس وقت نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نام سے فوجوں کی بادشاہی اس ملک پہ قائم ہے. ہمارے 2 وزرائے اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، محترم نواز شریف صاحب، 2 دفعہ ایک وزیر اعظم بنا، 2 دفعہ دوسرا وزیر اعظم بنا. جو مشکلات ان دونوں کو دیکھنی پڑیں ملٹری جنتاز کی مختلف حکمرانوں کی طرف سے، بے نظیر ویسے خاندان. اچھا صاحب میں یہاں ایک آپ سے سوال ضرور کروں گا. دونوں کی حکومتوں کا جس طریقے سے ان نیچرل ڈسمسل ہوا وہ بات قابل افسوس ہے. اگر کنٹینیوز کرتی تو شاید ہم ایک پٹڑی پر گاڑی ہماری بھی چڑھ گئی ہوتی. ایک سوال یہ بتائیے گا، چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن کیا گیا تھا، اے پی ڈی ایم کا اجلاس بھی لندن میں ہوا. یہ 2 جو فارمر پرائم منسٹرز ہیں ابھی تک وہ جو سلوگن ہے کہ ہم نے جمہوریت کی طرف اس گاڑی کو لے کر چلنا ہے، ملٹری سے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنی ڈیل، لیکن جب موقع ملتا ہے تو بات چیت شروع بھی ہو جاتی. پیپلز پارٹی نے اسٹیبلش کیا اس چیز کو. پھر اس کو الزام پھر ہم پنڈی کو کیوں دیتے ہیں، جنرلز کو کیوں دیتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں خود سے بھی اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، انکلوڈنگ دی جنرلز. سب کی ہے، سب کی ہے، بالکل ہماری سب کی ذمہ داری ہے. یہ 21ویں صدی ہے،
یہ علم کی صدی ہے، یہ ڈیموکریسی کی صدی ہے، یہ قوموں کی آزادی کی صدی ہے. دنیا کی فوجیں ہیں، یہ دنیا جس طرح چلا رہی ہے ہم نے پاکستان کو اس انداز میں چلانا ہوگا. کبھی کبھی کو لوگ بات کرتے ہیں، ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے ترکی کے، عبداللہ گل صاحب آئے تھے یا بلائے گئے تھے جو بھی تھا، کہ جی وہاں بھی تو بابا ہماری ملک کی حیثیت ترکیبی اور ترکی میں فرق ہے. دوسری ترک آرمی، یہ نیا ترکی جس انداز میں ڈیولپ ہوا، جس انداز میں بنایا گیا ہے، وہ ایک آزادی کی آرمی تھی. جو آدمی اس آرمی کو لیڈ کر رہا تھا وہ ان کا فادر آف دی نیشن تھا. اسی دن سے آرمی کی ایک حیثیت، وہاں ایک چھوٹی سی اقلیت ان کے ساتھ رہتی ہے کرد، ان کا نام انہوں نے لینے نہیں دیا، ان کو ماؤنٹین ٹکس کہتے تھے. لیکن آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، کل بھی کوئی خبر تھی کہ ترک فوجیں عراق میں کردوں کے پیچھے چلی گئی ہیں. آپ کی ملکی حیثیت ترکیبی بہت مختلف ہے. آپ کے پاس پشتون ہیں، بلوچ ہیں، سندھی ہیں، سرائکی ہیں، جن کے تاریخی وطن ہے، جن کی بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے. وہ اس سسٹم کو نہیں مانیں گے. انہیں پاکستان کی حکمرانی میں اپنا حصہ چاہیے، یہ ان کا حق ہے. سب پاکستانی ہیں اور ہر ایک کا برابر کا، جتنا میرا حق ہے اتنا آپ کا. حق حکمرانی بلوچ کا آپ کو دینا ہوگا، حق حکمرانی ہم نے پشتون کا دینا ہوگا، حق حکمرانی میں حصہ ہم نے سرائکی کو دینا ہوگا اگر ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اور اگر یہ کہیں گے کہ جنرل صاحب وہ جس طرح سے پھر ہم ملک کو چلا رہے ہیں، ندیم بھائی آپ کو پتہ ہے اپنے ہی ملک کے لوگوں کو ہم کرپٹ کرتے ہیں. ہم اس آدمی کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں جو وفاداریاں بیچتا ہے، ہم اس آدمی کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں جو رشوت لیتا ہے، ہم اس آدمی کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں جو اس قسم کی راستے پہ چل پڑتا ہے. اور جو لوگ اصولوں کی بات کرتے ہیں ان کو ہم پیٹتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اے پی ڈی ایم کے فورم پہ جو لاہور میں بھی میٹنگ نواز شریف صاحب کے گھر پہ بھی ہوئی، کیا فیصلے ہوئے؟ جب بائیکاٹ کی بات کی گئی تھی، ابھی تک بائیکاٹ حتمی نہیں ہے. ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنڈیشنز ہیں، اگر میٹ نہیں کی جاتی تو دین بائیکاٹ. ایک تو ہماری اپنی رائے ہے، اے پی ڈی ایم بنا ہے یعنی اے پی ڈی ایم اتحادوں کا اتحاد ہے. اس میں 3 بڑے اتحاد شامل ہیں: مذہبی اتحاد، مذہبی پارٹیوں کا اتحاد، ایم ایم اے اس میں شامل ہے، پاکستان اپریس نیشنز موومنٹ پونم اس میں شامل ہے، اے آر ڈی کا وہ حصہ جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہے وہ اس میں شامل ہے. اے پی ڈی ایم کا پروگرام کیا تھا؟ اے پی ڈی ایم کی میٹنگ ہم نے بلائی کس لیے؟ اس لیے بلائی گئی تھی کہ بھائی دونوں ایکس پرائم منسٹر ملک کے باہر ہیں، لہٰذا بیٹھ کے پاکستان کو جمہوریت کی پٹری پہ لانے کے لیے کوئی پروگرام بنایا جائے. وہاں ہم گئے تو 4 بڑے نکات پہ ایگریمنٹ ہوا. پیپلز پارٹی بھی بحیثیت پارٹی اس میں بیٹھی ہوئی تھی، بینظیر صاحبہ نہیں تھی، باقی ان کی لیڈرشپ وہاں مخدوم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب تھے، ان کی جو جرنلسٹ تھے اپنی شہری رحمان وہ تھیں. 4 نکات کیا تھے؟ پہلا نقطہ یہ تھا کہ پاکستان کی پالیٹکس میں سے فوجوں اور ایجنسیوں کا رول ختم کرنا. پاکستان میں ایک ایسی انٹریم گورنمنٹ بنانے کے لیے ہم نے تحریک چلانی ہے جو پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی مرضی سے بنے. ہم نے ایک آزاد الیکشن کمیشنر کی تشکیل کرنی ہے. پھر الیکشن ہوں گے. الیکشن کس لیے ہوں گے؟ الیکشن ایسے ہوں گے کہ آمریت سے اقتدار کا ٹرانسفر ہو جمہوریت کی طرف. لیکن چونکہ یہ سسٹم سارا کھوکھلا تھا، 4 جنرلوں کی بادشاہی تھی، پارلیمنٹ بھی تھی، نام کے گورنر بھی بیٹھے ہوئے تھے، سب کچھ تھے، وہ سسٹم خود اپنے کو نہ بچا سکا. اور اسی جرنیل صاحب کو جس نے 12 اکتوبر سن 1999 کو غیر جمہوری، غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ نواز شریف حکومت کا تختہ الٹا تھا، وہ اس کو تحفظ نہ دے سکا، فراہم نہ کر سکا. اور خود اسی جرنیل نے اپنے خلاف 3 نومبر کو ایمرجنسی کا اعلان کر دیا. نہ کسی نے کوئی گڑبڑ کی، نہ کوئی وہ نکلا، وہ سسٹم اس کو پروٹیکشن نہیں دے رہا تھا. ایمرجنسی کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ جنرل صاحب نے کہا کہ جب تک میں پریزیڈنٹ نہیں بنوں گا میں نے وردی نہیں اتارنی، میں نے پریزیڈنٹ بننا ہے.